لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تو جناب میرا آج سعودی عرب کا جو ٹور تھا عمرہ کے لیے جو سفر تھا وہ آج مکمل ہو چکا ہے، اور ابھی یہاں سے میری روانگی ہے. اور جس وقت میں آیا تھا اس وقت بھی مکہ المکرمہ میں اسی ہوٹل میں ٹھہرا تھا، اور یہ اس میں 14 بیڈ لگے ہوئے ہیں اس کمرے میں. یہ تمام کے تمام بھرے ہوئے تھے، کوئی بھی خالی نہیں تھا، پورا ہوٹل جو تھا فل تھا، کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، بہت رش تھی. اور آج جب میں جا رہا ہوں تو آج اس کمرے میں صرف اکیلا ہوں اور کوئی بھی نہیں ہے، سارے بیڈ خالی پڑے ہوئے ہیں. یعنی رش اتنی زیادہ کم ہو چکی ہے، ربیع الاول کے مہینے میں اتنی زیادہ رش ہو جاتی ہے. تو بس گاڑی کا انتظار ہے. سامان میں نے پیک کر کے بالکل باہر ریسیپشن پر رکھ دیا ہے. بس آنے والی ہے، وہ بس ہمیں جدہ ایئرپورٹ پر لے جائے گی، اور پھر وہاں سے رات کے 2:30 بجے ہماری فلائٹ ہے مسقط کی طرف، اور پھر مسقط سے آگے پاکستان کی طرف پھر ہماری فلائٹ ہوگی. کوشش کروں گا میں راستے میں جو ضروری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا رہوں. میں جدہ کے ایئرپورٹ پر پہنچ چکا ہوں، اور فلائٹ میری رات کے 2:30 بجے ہے، لیکن میرے ہوٹل سے مجھے دن کے 2:30 بجے ہی گاڑی نے اٹھا لیا تھا. اور ایسا اس لیے ہوتا ہے، یعنی یہ عمرے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بعض اوقات ایئرپورٹ پر 12 گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے. اب آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ مجھے 12 گھنٹے پہلے ہی ہوٹل سے بس آئی اور اس نے اٹھا لیا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو عمرہ زائرین ہوتے ہیں ان کی مختلف فلائٹس ہوتی ہیں. مثلا کسی کی فلائٹ شام کے 6 بجے ہے، کسی کی فلائٹ شام کے 7 بجے ہے، کسی کی 8 بجے، 9 بجے، 10 بجے، اور اسی طرح 12 بجے، 1 بجے، اور میری فلائٹ رات کے 2 بجے ہے. اب ظاہر بات ہے کہ ہر ایک کے لیے الگ الگ بس جو ہے وہ نہیں آ سکتی. اس لیے جس کمپنی کے ساتھ آپ کے ٹریول ایجنٹ نے آپ کو جس کمپنی کے ساتھ بھیجا ہوتا ہے، یعنی ٹرانسپورٹ کی جس کمپنی کے ساتھ بھیجا ہوتا ہے، تو ان کی ایک گاڑی یا 2 گاڑیاں جو آ رہی ہوتی ہیں، تو اس میں پھر وہ اس دن جتنے بھی جانے والے ہوتے ہیں ان سب کو بٹھا دیتے ہیں. اس میں کوئی تو ایسا ہوتا ہے کہ بس پہنچنے کے 2 گھنٹے بعد اس کی فلائٹ ہوتی ہے، کوئی ایسا ہوتا ہے کہ ایئرپورٹ پہنچنے کے 3 گھنٹے بعد اس کی فلائٹ ہوتی ہے. اب میری ایئرپورٹ پہنچنے کے تقریباً 9 گھنٹے کے بعد فلائٹ. اب 9 گھنٹے مجھے یہاں پر ایئرپورٹ پر انتظار کرنا پڑے گا، تو یہ بہت تکلیف دہ مسئلہ ہوتا ہے. تو میں نے چاہا کہ اس حوالے سے آپ کو آگاہ کر لوں کہ کبھی کبھی، بلکہ اکثر اوقات عمرہ والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہوتا رہتا ہے. اب یہاں پر 8-9 گھنٹے انتظار کرنا ہے. یہ ہے اچھا ہے کہ مجھے اس بات کا پہلے سے علم تھا، تو میں کھانا بھی اپنے ساتھ لے آیا تھا اور کچھ ضروری چیزیں، کیونکہ ایئرپورٹ پر آپ کو پتہ ہے کہ چیزیں بہت مہنگی ہوتی ہیں. یہ کچھ مٹھائی وغیرہ ہے، کچھ چاکلیٹس ہیں، کچھ بسکٹ وغیرہ ہیں، کیک وغیرہ ہیں کچھ، اور اس کے علاوہ میں چاول جو ہے وہ پہلے سے ہی پیک کروا کے ساتھ لے آیا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ 9-10 گھنٹے میں نے ایئرپورٹ پہ انتظار کرنا ہے، تو اس کے لیے پھر مجھے وہاں کھانے کی ضرورت ہوگی، اور ایئرپورٹ پر یہ چیزیں بہت مہنگی ہوتی ہیں، اس لیے میں ساتھ ہی لے آیا تھا. ایئرپورٹ پر بڑے عجیب جو ہے وہ مناظر دیکھنے میں آتے ہیں. آپ حضرات کے علم میں یہ بات ہوگی کہ سامان جو ہے وہ ایک آدمی 30 کلو ساتھ لے کر آ سکتا ہے، اور ہینڈ کیری میں 10 کلو. اب لوگوں کے پاس سامان بہت زیادہ ہوتا ہے، خاص طور پر خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ وہاں پر مختلف قسم کے سامان اور کمبل وغیرہ خرید لیتی ہیں. حالانکہ یہ کمبل پاکستان میں ملتے ہیں، سارے چائنا کے کمبل ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ چیزیں وہاں پر لے کر آتی ہیں. تو پھر سامان جب وہاں پر زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر بات ہے 30 کلو سے زیادہ وہ چھوڑتے نہیں ہیں. تو پھر اس قسم کے مناظر آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں، جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک خاتون ہے، بوڑھی خاتون. اب ان کو وہ بڑا کمبل جو ہے وہ ڈبل بیڈ کا کمبل وہ ان کو اڑایا جا رہا ہے،
یہ شو کرنے کے لیے کہ یہ کمبل جو ہے ان کو سردی لگ رہی ہے تو یہ انہوں نے اوڑھا ہوا ہے، یہ ہمارے سامان کا حصہ نہیں ہے بلکہ اوڑھنے کے لیے لیا ہوا ہے۔ تو دیکھیں یہ اوڑھ کر کمبل اڑا کر اب سر پر بھی ایک تھیلا رکھا جا رہا ہے اور ساتھ لوگ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ یوں کہیں کہ میں بیمار ہوں، مجھے بخار ہے، تو اس لیے میں نے اتنا موٹا کمبل اوڑھا ہوا ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ ایئرپورٹ والے بھی اتنے بیوقوف نہیں ہوتے۔ اب یہ خاتون جو ہے بیچاری یہ اتنا ہیوی کمبل اوڑھ کر آگے کی طرف جائیں گی اور وہاں سے گزرنے کی کوشش کریں گی کہ جہاں پر سامان کا وزن ہوتا ہے، تو تاکہ یہ کمبل کا وزن نہ ہو سکے اور کمبل کا وزن کرائے بغیر ہی میں گزر جاؤں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خاتون جو ہیں یہ یہاں سے آگے کی طرف جا رہی ہیں۔ دیکھتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی لوگوں کے ساتھ دیکھا کہ کسی کا 2 کلو وزن زائد تھا تو کسی کا 3 کلو، تو انہوں نے پھر اپنے بیگ سے وہ چیزیں نکالی۔ کسی نے 2 کلو کھجوریں نکال کر وہاں پر کسی کو دے دی، کسی نے ٹافیاں نکال کر دے دی، مطلب ہر کوئی پھر وہاں پر اپنی اپنی چیزیں نکال کر کسی کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو یہ خاتون یہاں سے جا رہی ہیں اور لیفٹ سائڈ پر وہ سامنے اگر آپ دیکھ سکیں تو وہ شخص کھڑا ہے جو وزن کرتا ہے اور جس کے پاس سے لوگ گزرتے ہیں، اور وہیں سے اس نے اس خاتون کو اشارہ کر دیا کہ آپ واپس ہو جائیں آپ۔ لیکن خاتون پھر بھی آگے کی طرف بڑھ رہی ہیں اور سارے لوگ اس منظر کو دیکھ رہے ہیں اور کہ کیا ہوتا ہے، اور یہ خاتون کو وہاں پر روک دیا گیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا کمبل اتاریں اور اس کو پیک کروائیں، اس طرح ہم نہیں جانے دیں گے۔ باقی لوگ اپنے اپنے بیگ کا وزن کر رہے ہیں اور آگے کی طرف گزر رہے ہیں اور خاتون کو واپس کیا جا رہا ہے کہ آپ واپس چلی جائیں۔ اور یہ وہ ایئرپورٹ کا عملہ جو ہے وہ آیا اور خاتون کو ہاتھ سے پکڑ کر پیچھے کی طرف اس نے دھکیلا کہ آپ واپس چلی جائیں، اور اس طرح یہ واپس آئے۔ جہاز میں سفر کرتے ہوئے ایک اور جو اہم قانون ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے سامان کو پلاسٹک میں پیک کروانا ہوتا ہے، یعنی بالکل اس کو بند کرنا ہوتا ہے، کیونکہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا تو بعض اوقات جہاز کا جو عملہ ہے وہ سامان چوری کر دیتا تھا، تو بہت ساری شکایات آتی تھی۔ تو اس لیے یہ قانون بنا دیا گیا کہ اب جو بھی ہے آنے والا تو اپنے سامان کو اس کے اوپر جو ہے وہ باریک سی پلاسٹک چڑھا کر مکمل طور پر اسے پیک کر دے۔ تو یہ پیک کرنے کا جو کام ہے یہ اگر آپ اپنے کمرے میں خود ہی کر لیں، رول ملتا ہے 5 ریال کا اس طرح کی پلاسٹک کا، تو وہ اگر آپ خود کر لیں تو 5 ریال میں ہو جاتا ہے۔ ورنہ اگر آپ خود نہیں کریں گے تو پھر ایئرپورٹ پر آ کر اس مشین پر آپ کو اپنا سامان اس طرح پیک کروانا پڑے گا، اور یہاں پر یہ 25 سے 30 ریال اس طرح کی پیکنگ کرنے کا لیں گے۔ یعنی جو کام آپ کا 5 ریال یعنی تقریباً سمجھ لیں کہ 200 میں ہو سکتا ہے خود اگر آپ کریں اپنے کمرے میں، تو اگر وہاں پر نہیں کریں گے تو یہاں پر آ کر 30 ریال یعنی تقریباً 1000 روپے میں آپ کو یہ پیکنگ کروانا پڑے گی۔ تو جن لوگوں نے نہیں کیا تو اب یہاں پر ایئرپورٹ پر وہ اپنے سامان کی اس طرح پیکنگ کروا رہے ہیں، اور اس کے بغیر سامان جہاز والے بک نہیں کرتے، یہ پیکنگ کروانا ضروری ہوتی ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ خود ہی روانگی سے پہلے اپنے کمرے میں یہ پیکنگ کر لیا کریں، 5 ریال کا رول لے کر یہ خود ہی کر لیا کریں۔ اس کے علاوہ جدہ ایئرپورٹ پر امیگریشن کا جو عمل ہوتا ہے وہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے اور بہت طویل ہوتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ رش ہوتی ہے زائرین کی، تو لمبی لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں، تو ان لمبی لائنوں میں کھڑے ہو کر اپنا بیگ اٹھائے ہوئے لوگ تھک جاتے ہیں، اور خاص طور پر چونکہ عمرہ زائرین میں پاکستان سے زیادہ تر بوڑھے خواتین اور بوڑھے مرد ہوتے ہیں، تو وہ لائنوں میں کھڑے ہو کر تھک جاتے ہیں، کبھی بیٹھتے ہیں کبھی کھڑے ہوتے ہیں، بڑا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، اور کم از کم بھی بہت جلدی بھی ہو تو امیگریشن کا جو عمل ہے اس کے مطلب مکمل ہونے میں 1.5 سے 2 گھنٹے لگتے ہیں، اور کبھی اس سے بھی زیادہ لگتے ہیں۔ ایک جوان آدمی جو ہوتا ہے وہ بھی یعنی اس کی بھی ٹانگیں جو ہے جواب دے دیتی ہیں اتنی دیر کھڑا ہونے سے۔ پھر اس کے بعد پھر بس میں بیٹھا کر اپنا جو جہاز ہوتا ہے وہاں تک زائرین کو پہنچایا جاتا ہے، اور پھر وہاں پر جہاز میں بیٹھنے میں بھی کافی ٹائم لگ جاتا ہے، 20 سے 25 منٹ، آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ ہر کسی کو جلدی ہوتی ہے، اور افراتفری میں جو ہے وہ کام جو ہے بجائے جلدی ہونے کے مزید لیٹ ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم سر۔
7 would be right side. Number 9. Number 9. Left side. इसका ठीक है, जहाँ पे पड़ा है पड़ा रहने दे, कुछ नहीं होता। हाँ, Left भागना side. थोड़ी है। So 1, 2, 3, 4. अभी कौन सा सीधा पहुँचाना है आगे फिर आगे होता है। आइए। لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك